اور سب سے پہلے ناظرین، آندھرا اور تلنگانہ کے تمام ناظرین کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ اور بھائی خبر تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ شہر کی مشہور اور قدیم عیدگاہ میر عالم میں نماز عید خوش و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید الفطر ادا کی۔ نماز عید صبح 10 بجے ادا کی گئی۔ خطیب مکہ مسجد حافظ قاری محمد رضوان قریشی نے عید کی نماز پڑھائی، جبکہ نماز سے قبل مولانا سیف اللہ اور مولانا حسام الدین جعفر پاشا نے خطاب کیا۔ عید کی نماز سے قبل مولانا سیف اللہ اور مولانا حسام الدین جعفر پاشا نے امت مسلمہ کو رمضان کی عبادات کو خوش و خضوع سے ادا کرنے پر مبارکباد دی۔ وہیں مسلمانوں کو تلقین کی کہ کلمہ توحید پر عمل پیرا رہے اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے عمل سے پرہیز کریں۔ بنی الاسلام علی خمس رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج الى بیت اللہ تعالی من استطاع الیہ سبیلا او کما قال وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اصل کی ادائیگی، تلاوت قرآن، ذکر اور شغل میں رہ کر گزارا۔ قابل مبارکباد وہ تمام یہ حضرات ہیں جو اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ یہ کلمے پہ صرف چلتا ہے یا کلمہ پڑھنے والا ہے یا کلمے پہ عمل کرنے والا ہے، کب ہم مسلمان بنے گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ ہم جس کی گواہی دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اگر ہمارا کوئی عمل ایسا ہو جو ہمارے ہی عمل کی وجہ سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، تو بتاؤ کیا تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں؟ امام صدر اسد الدین اویسی نے بھی عیدگاہ میر عالم میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر اسد الدین اویسی نے مسلمانوں سے رمضان میں کی گئی تربیت نفس کو آگے دنوں میں بھی باقی رکھنے اور بہتر زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ انشاءاللہ تعالی جو ہم نے تمام نے دعائیں کی وطن عزیز ہندوستان کے لیے، انشاءاللہ تعالی اس وطن میں امن ہے اور امن رہے گا، اور اللہ ضرور انشاءاللہ تعالی ہماری ماہ مبارک میں جو ہم نے عبادتیں کی، روزے رکھے، اس سے ہمارے ایمان کو اللہ نے مضبوط کیا ہے، ہمارے ایمانی حرارت میں اور اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو باطل طاقتیں ہم کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کمزور کر دے گا۔ جو سازشیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ عیدگاہ میر عالم میں پولیس کے بہتر انتظامات دیکھے گئے اور عیدگاہ اور اطراف میں پولیس کے سخت انتظامات رہے۔ نماز کے بعد پولیس عہدیداروں نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی اور ریاست اور حیدرآباد میں امن و امان کے لیے دعا کی اپیل کی۔ پولیس کمشنر حیدرآباد نے بزرگوں سے اپیل کی کہ نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کریں، کیونکہ نوجوان اس ملک کا مستقبل ہیں۔ میر عالم عیدگاہ میں ان لوگوں سے مل کر اور بھی زیادہ خوشی ہوئی۔ یہ ان بچوں کے ہاتھ میں ہمارے شہر کا فیوچر ہے، ان کو اچھی تعلیم دیں، انہیں اچھی انسان بننے کی گائیڈنس دیں۔ میں بزرگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں۔ عیدگاہ میر عالم میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ عید کے اس موقع پر وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم اور امائم کے دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر پولیس کے اعلیٰ عہدیدار عیدگاہ میں موجود تھے اور تمام انتظامات اور سیکیورٹی کی نگرانی کی۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ تاریخی مکہ مسجد میں بھی نماز عید خوش و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی۔ بھاری تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید الفطر ادا کی۔ نماز عید صبح 9:30 بجے ادا کی گئی۔ مولانا حافظ وقاری لطیف احمد مولوی کامل جامع نظامیہ نے خطبہ دیا اور عید کی نماز پڑھائی۔ اس موقع پر روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ روزانہ ہزاروں افراد کو مفت غذا فراہم کر کے حیدرآباد کے گوتم کمار نے اب عالمی سطح پر اپنی پہچان بنا لی ہے۔ یونیورسل بک آف ریکارڈز نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں صداقت نامہ دیا۔ گوتم اپنے مشن کو اور بھی آگے بڑھانے کا عزم رکھتے ہیں۔ دیکھیے رپورٹ۔ حیدرآباد کے گوتم کمار نے ایک دن میں 1000 سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔
ایسا کرتے ہوئے NGO سرو نیڈی نے اپنا نام یونیورسل بک آف ریکارڈ میں شامل کرا لیا ہے۔ گوتم کمار اس NGO کے بانی ہیں۔ حیدرآباد کے گادی اسپتال، راجندر نگر اور چوٹوپل کے اما نانا یتیم خانے میں غربا اور حاجت مندوں کو کھانے پینے کی 5 قسم کی اشیاء فراہم کی گئی۔ 1000 سے زیادہ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ These are the items which we feed every day to all the 1,000 people all over Hyderabad. Not only in Hyderabad, like we have 4 branches in India: Hyderabad, Vijayawada, Anantapur and Nandyala. گوتم کمار یہ قابل تقلید کام عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک ہی دن میں 1000 سے زیادہ لوگوں کا پیٹ بھر کر یہ ریکارڈ بنایا ہے۔ گوتم کمار کی NGO سے 140 رضاکار جڑے ہوئے ہیں۔ یتیموں، یسیروں کو بھوکمری سے بچانا ہی گوتم کمار کا واحد مقصد ہے۔ Now we have 3 world records, and apart from the world records, our main motto is to inspire people and bring everyone together to work for a cause, because it's everyone's social responsibility. گوتم کمار اپنی تنظیم کے کاموں کو توسیع دینے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور مختلف اداروں کے علاوہ انفرادی سطح پر بھی لوگ ان کی مدد کریں، تاکہ وہ اپنی تنظیم کے ذریعے بے سہاروں کو غذا فراہم کر سکیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ موسم گرما میں پانی کی قلت عام بات ہے، لیکن نلوں میں پانی کا پریشر کم آنے کی شکایت ہے۔ بورول خشک ہو چکے ہیں۔ عوام کی پیاس بجھانے کے لیے حیدرآباد واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ ٹینکروں کا استعمال کر رہا ہے۔ بعض علاقوں میں مہینے میں 4 مرتبہ پانی سپلائی کرنے کی شکایت ہے۔ عوام نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ موسم گرما میں پانی کی قلت کا سامنا ہوتا ہے۔ نلوں میں پانی نہیں آنے کی شکایت ہے۔ بورویل خشک ہو چکے ہیں۔ زیر زمین پانی بھی کم ہونے کی شکایت ہے۔ حیدرآباد واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے گریٹر حیدرآباد میں پینے کے پانی کی سربراہی سے متعلق مسائل پیدا نہ ہونے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہیں شہری و نواحی علاقوں بالخصوص IT ہب تصور کیے جانے والے علاقہ جات، ہائی ٹیک سٹی، گرچی باوری، YSR فائنانشیل ڈسٹرکٹ، گوپن پلی و دیگر مقامات میں ہفتے میں 1 مرتبہ بھی پینے کے پانی کی سربراہی نہیں کرنے کے لیے شکایتیں کی جا رہی ہیں۔ دھوپ جانا رہنے سے پانی کے لیے بہت تکلیف ہو رہا۔ واٹر ٹینک ویکلی 1 ٹائم بک کرنا پڑ رہا۔ پانی کا بہت مشکل ہو رہا، اور گورنمنٹ کچھ پانی کے لیے انتظام کرے تو اچھا رہتا بول کے سمجھ گئے۔ مہینے میں 2 بار بک کرنا پڑا ابھی تک۔ بہت پرابلم ہے پانی کا لیے۔ تو پانی جو آ رہا وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آ رہا، وہ بھی بس نہیں ہو رہے۔ اور ہمارا بور بھی 1 گھنٹے چلے تو بس زیادہ سے زیادہ پانی بند ہو رہا ہے، وہ 2 رما بھی نہیں آ رہے۔ ہم میونسپل کے جو واٹر ہے نا، وہ ٹینکر ہفتے کو 2 منگا رہے۔ یہ پانی بس نہیں ہو رہے تھے، وہ ٹینکر ہفتے میں 2 اور مہینے میں 4، وہ بھی ٹائم پہ آتے بھی نہیں۔ وہ پانی کا تو بہت مشکل ہو گیا صاحب۔ حیدرآباد میٹرو واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے حکام نے کہا کہ ٹینکرز کے ذریعے پانی کی قلت سے متاثرہ علاقوں میں پانی سربراہ کیا گیا ہے۔ اس مرتبہ گزشتہ سال کے مقابلے میں زائد تعداد میں پانی کے ٹینکرز اور زیادہ ٹرپس کے ذریعے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ 30 مقامات پر نئے فیلنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، اور ان فیلنگ اسٹیشنوں کے لیے مزید 130 ٹینکرز کرائے پر حاصل کر کے فراہم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ Water depleted, around 25 to 30% of demand, extra demand came on HMWSSB. To cater the extra demand, we deployed around 800 water supply tankers of 5 KL and 10 KL, 20 KL like that. Tanker supply was only 55,000 trips, but this year it reached 88,000 trips. So around 60% more demand was there for the tankers due to depletion of the groundwater. Additional filling tankers also, around 30 places we established this additional tanker filling stations, and also we deployed around 120 additional water tankers to the existing fleet. At some places we are able to give within 24 hours. At some places where the groundwater is absolutely zero, then the demand is more, and the tanker is being delivered after 3 days. حکام کا کہنا ہے کہ پانی کی قلت کا سامنا مانسون تک جاری رہے گا۔ مانسون کے بعد پانی کی طلب میں کمی اور حالات معمول پر آ جائیں گے۔ ادھر عوام پانی کے مسئلے کے مستقل حل کی مانگ کر رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18۔
کریم نگر میں سرکاری نگرانی میں چلنے والے بڑے پارکوں میں موسم گرما میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ کم ہوا ہے۔ شدید گرمی سے جانور اور پرندے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کریم نگر کے ڈیئر پارک پر ایک خاص رپورٹ۔ کریم نگر میں لوور مانیر کے قریب واقع ڈیر پارک میں ہم اقسام کے جاندار رکھے گئے ہیں۔ ہرنوں کے لیے مشہور یہ پارک کریم نگر کا مشہور سیاحتی مرکز ہے۔ یہاں کے پارک اور پرندے دیکھ کر بچے بوڑھے جوان سبھی لطف لیتے ہیں۔ ٹرکیز اور ایموس کے لیے بھی یہ پارک جانا جاتا ہے۔ صبح آ کر شام تک یہاں لوگ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ہر مہینے اس پارک سے حکومت کو لگ بھگ 3 لاکھ روپے آمدنی ہوتی ہے۔ اس موسم گرما میں پارک میں آنے والوں کی تعداد گھٹی ہے۔ گرم ہواؤں سے پرندے اور جانور بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ اس پارک میں 220 پرندے اور 100 ہرن ہیں۔ 20 اہلکار ان جانداروں کی نگہداشت کے کام انجام دیتے ہیں۔ موسم گرما میں ان جانداروں کو ٹھنڈا رکھنے اور لو کے برے اثرات سے بچانے کے لیے پانی کھل کر استعمال کیا گیا۔ سخت دھوپ سے ان جانداروں کو بچانے کے لیے نئی ٹٹیاں بھی لگائی گئیں۔ اس طرح مختلف طریقوں سے ان پرندوں کو بھی راحت پہنچائی گئی۔ ہرنوں کے لیے بھی سایہ دار سہاروں کا انتظام کیا گیا۔ اس پارک میں سیکیورٹی کے لیے انتظامیہ نے CCTV کیمروں کا بھی معقول انتظام کیا ہے۔ اب اس پارک میں بوٹنگ کی سہولت بھی دستیاب کرائی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ حیدرآباد میں ایک بڑی آبادی چار دیواری میں ہی اپنے آپ کو محدود رکھتی ہے۔ ہفتے مہینے میں ایک بار پارکوں کا رخ کیا جاتا ہے۔ شہر میں صرف بڑے پارک ہی لوگوں میں مقبول ہیں۔ پیش کی رپورٹ۔ روزانہ پارک میں چہل قدمی کے لیے جانے والوں کی تعداد کافی کم نظر آ رہی ہے۔ بچوں کو سیل فون سے دور رکھنے میں پارک کافی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ پارکوں میں بچے کھیل کود سے انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل اسکلز بھی سیکھتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے پارکوں میں دستیاب کھیل کی سرگرمیوں میں پوری طرح سے مشغول ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کھیل کود میں انہیں چوٹ لگنے کی پرواہ تک نہیں رہتی۔ اس دور میں شہری علاقوں میں بچوں کے لیے پیڑ پودوں سے بھرے چھوٹے پارکوں کی ضرورت بے حد محسوس کی جا رہی ہے۔ پارکوں میں جانے والے بچوں میں مثبت نفسیاتی اثرات دیکھے جاتے ہیں۔ کمرشل علاقوں کو جاتے رہنے والے بچوں کے مقابلے میں پارکوں میں جانے والے بچے کافی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ پارکوں میں کھیل کود کا مزہ لینے والے بچوں کے رویے میں بھی تبدیلی آتی ہے اور وہ ضدی نہیں رہتے، بلکہ کافی لچکدار شخصیت کے مالک بن جاتے ہیں، حالات کو سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ لینے کی صلاحیت بھی ایسے بچوں میں دھیرے دھیرے پروان چڑھتی ہے۔ بچوں کے ساتھ آنے والے بڑے لوگ بھی پارکوں میں لطف اٹھانے کا موقع نہیں گواتے۔ زیادہ تر لوگ سیر و تفریح کے لیے شام کے وقت پارکوں میں جاتے ہیں۔ خواتین روزانہ گھریلو کام کاج کے اسٹریس، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پارکوں کا رخ کرتی ہیں اور وہاں کی تفریح کو، وہاں پر موجود ہریالی کو ترجیح دیتی ہیں۔ آج کل پارکوں میں سیلفی کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرنے میں خواتین بھی کسی سے پیچھے ہرگز نہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ کروڑوں سال پہلے ہماری زمین پر قوی جسامت والے ڈائناسور رہا کرتے تھے۔ اب ان کی نسل ختم ہو گئی، لیکن کچھ ڈائناسور آج بھی ہماری زمین پر موجود ہیں، وہ کہ ان کی شکل تبدیل ہو چکی ہے اور وہ خاصی حد تک ہمارے لیے بے حد ضروری بن چکے ہیں۔ پیش یہ رپورٹ۔ حیدرآباد میں ڈائنوسور زندہ ہیں۔ چونکیے مت اور نہ ہی گھبرائے، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہ جانور زمین پر موجود تھے۔ یہ بڑے بڑے ڈائنوسور چلتے پھرتے اور لڑتے ہوئے خطرناک آوازیں نکال رہے ہیں۔
लेकिन इन जानवरों से आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि आप इनसे खेल सकते हैं। हैदराबाद के मजाफाती इलाके जिला रंगारेड्डी के अब्दुल्लापुर मेट मंडल बंडारावी राला विलेज में हैदराबाद के पहले एनिमेट्रॉनिक पार्क डायनो वर्ल्ड में ये डायनासोर रखे गए हैं। इस थीम पार्क में डायनासोर को उनकी असली वज़ाख़ता के साथ रखा गया है, जो मुख्तलिफ हरकत करते नजर आते हैं, जिसमें ये चहलकदमी, लड़ाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये डायनासोर अपनी खतरनाक आवाजों से लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं। यहाँ हर किस्म के 30 डायनासोर हैं, जिनमें गोश्तखोर, सब्जीखोर, अंडे देने वाले, उड़ने वाले, नौमौलूद और छोटे छोटे डायनासोर भी शामिल हैं। इस पार्क में डायनासोर को उनके कुदरती माहौल में रखने की कोशिश की गई है, ताकि सैयाह बेहतर अंदाज में लुत्फानंदोज हो सके। इन झाड़ों और पहाड़ के दरमियान में डायनासोर की मौजूदगी पर लोग चौंक जाते हैं। शहर से 1 घंटे की मसाफत पर मौजूद डायनो वर्ल्ड में हर फर्द के लिए तफरीह की सहूलत मौजूद है। बच्चों के लिए खास चीजें रखी गई हैं, खेल कूद का सामान भी मुहैया किया गया है। बच्चे और बड़े नापीद हो चुके जानवरों को देखकर खूब इंजॉय कर रहे हैं और डायनासोर की सवारी के मजे ले रहे हैं। इस तरह के पार्क बैरून मुल्क, सिंगापुर, अमेरिका और यूरोप में भी मौजूद हैं। इन डायनासोर को चीन से तैयार करके लाया गया है। इस पार्क का इफ्तिताह टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने किया था। ये पार्क प्रशांत, अभिनव और सुशांत ने तैयार किया है, जिसका मकसद बच्चों को 4 दीवारी से निकालकर कुदरती नजारों से वाकिफ कराया जा सके। वाज़ेह है कि जमीन पर अब तक कई जानवर मादूम हो चुके हैं, जिनमें डायनासोर भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बात आंध्रा में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। आंध्र प्रदेश के अदूनी शहर के तमाम मसाजिद में नमाज ईद उल फितर बड़े ही तुज़्को एहतशाम के साथ मनाई गई। नमाज ईद के लिए बड़ी तादाद में मुसलमान मस्जिदों में नजर आए। लोगों ने नमाज ईद के बाद एक दूसरे को गले लगाया और मुबारकबाद दी। इस मौके पर उलमा ने मजहब इस्लाम के अखलाक को आम करने की नसीहत की। जिला करनूल के अदूनी शहर में वाक़े 400 साल तारीखी शाही जामा मस्जिद को रमज़ानुल मुबारक के मौके पर लाइटिंग से सजाया जाता है। इसको देखने के लिए न सिर्फ जिला करनूल से बल्कि रियासत कर्नाटक और तेलंगाना से भी लोग बड़ी तादाद में आते हैं। इस शाही मस्जिद को नवाब बसालत जंग ने तामीर करवाया था। करनूल के कदीम शहर में वाक़ई एक खानगी फंक्शन हॉल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से गरीब और पसमानदा अफराद में ईद किट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों ने बताया कि इनकी तंजीम गरीब और पसमानदा तबकात के तरक्की के लिए काम करती है। इसी के लिए तहत रमज़ानुल मुबारक के मौके पर रमज़ान किट की तकसीम के अलावा ईद के मौके पर ईद किट की तकसीम अमल में लाई जाती है। साल्ट एंड पेपर ऑनलाइन की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की ईद के मौके पर गरीब और मुस्तहक़ अफराद में ईद किट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारों ने बताया कि उनकी तंजीम की जानिब से पिछले 3 साल से रमज़ानुल मुबारक के मौके पर रमज़ान किट और ईद के मौके पर ईद किट की तकसीम अमल में लाई जाती है। इस किट में ईद के दिन इस्तेमाल में आने वाली तमाम ज़रूरी अशिया रखी जाती है। एपी के कई इलाकों में आम का मुरब्बा तैयार किया जाता है। विजयनगरम के भीमाली गांव को आम का मुरब्बा तैयार करने में खास मकाम हासिल है। भीमाली में 400 साल से आम का मुरब्बा तैयार किया जाता है। इस गांव के 600 खानदान का रोजगार आम के मुरब्बे से जुड़ा है। पेश है खास रिपोर्ट। विजयनगर के भीमाली गांव के अक्सर अफराद का पेशा ज़राअत है। यहाँ लोग आम की फसल को बड़ी अहमियत देते हैं। फलों का बादशाह गांव के अक्सर अफराद के रोजगार का अहम जरिया है। ये गांव आम के मुरब्बे के लिए मशहूर है। मशरकी गोदावरी के मिट्टू इलाके में भी आम का मुरब्बा तैयार किया जाता है। आम के मुरब्बे को आम की पापड़ी या आम की जेली भी कहा जाता है। इसको हर उम्र के मर्द ख़वातीन पसंद करते हैं। इसकी तैयारी में काफी मेहनत और मशक्कत है और इसको रिवायती तरीके से तैयार किया जाता है।
पहले आम को खरीद कर खराब फल को अलग किया जाता है। धोकर सुखाने के बाद इसकी ग्रेडिंग की जाती है। इसके बाद आम का रस निकाला जाता है। आम के रस में गुड़ शक्कर मिलाकर मिक्स कर सुखाया या पकाया जाता है। इसके बाद खास तौर पर तैयार किए गए मैट पर सख्त धूप में सुखाया जाता है। मुरब्बे की तैयारी के लिए कई परत सुखाए जाते हैं। सूखने के बाद छोटे मोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद पैकिंग करके मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है। मुरब्बे की एक शीट कई परतों पर मुश्तमिल होती है। इसका वजन तकरीबन 60-70 किलो का होता है। 650 आमों में 45 किलो शक्कर डाली जाती है। मुरब्बे की तैयारी के लिए रोज 10 परत एक के ऊपर एक डालकर सुखाया जाता है। इसके बाद मुरब्बा तैयार होता है। मई के आखिर और जून में तैयार सख्त गर्मी के मौसम में मुरब्बे की तैयारी का अच्छा मौसम माना जाता है। मुरब्बा तैयार करने वालों का कहना है कि आम की पैदावार कम होने से इस साल मुरब्बे की तैयारी में ताखीर हुई है। दीगर इलाकों से आम दरामद करने से खर्च भी ज्यादा आता है। गुज़श्ता साल मुरब्बा तैयार करने वालों का कहना है कि आम की कीमत 7 से 9 हजार रुपए फी टन थी, इस साल 12 हजार हो गई है। मुरब्बे की तैयारी में मौसम का भी अमल दखल होता है। आम का मुरब्बा पहले हाथ से तैयार किया जाता था, अब मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हाथ से मुरब्बे की तैयारी में 1 महीना लगता है। मशीन से तैयार किया जाने वाला मुरब्बा 20 दिन में तैयार होता है। मुरब्बा तैयार करने वाली छोटी यूनिट में 60 से 70 लोग काम करते हैं। बड़ी यूनिट में 200 से 300 अफराद काम करते हैं। मकामी किसान और मुरब्बा तैयार करने वाले हुकूमत से मुरब्बे की तैयारी में सरकारी सरपरस्ती की मांग की है और साथ ही आम की खरीदारी पर सब्सिडी देने और कोल्ड स्टोरेज कायम करने, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए मशीनों की खरीदी के लिए सब्सिडी देने का मुतालबा किया। मकामी अफराद ने इस सनत को बचाने और आबाई पेशे को मजीद वसअत देने की हुकूमत से अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। और आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।